ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول آمین فاتقوا اللہ وأطیعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 105 سے 122 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین آیت 105، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون آیت 106، انی لکم رسول آمین آیت 107، فاتقوا اللہ وأطیعون آیت 108، وما أسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آیت 109، فاتقوا اللہ وأطیعون آیت 110۔ ترجمہ: قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 105 سے 110 کا تفسیر۔ آیت 105، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کا بیان۔ حق تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بیان فرما رہا ہے کہ انہیں قوم نے کس کس طرح جھٹلایا۔ بت پرستی پھیل جانے کے بعد جو سب سے پہلا رسول شرک و بت پرستی کی ترویج کے لیے آیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو شرک و بت پرستی سے روکنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب و عقاب سے ہوشیار کر دیں۔ قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے شرمناک فعلوں پر بدستور ڈٹے رہے۔ آپ کی نصیحت کے باوجود بھی بت پرستی اور شرک سے باز نہیں آئے۔ چونکہ تمام نبی توحید کی دعوت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اس لیے ایک کے جھٹلانے سے سب کو جھٹلانا لازم آتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کو تمام پیغمبروں کی تکذیب کی جگہ رکھ کر فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ آیت 106، حضرت نوح علیہ السلام کا واعظ، یعنی تم کو ڈر معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو اور شرم بھی نہیں آتی؟ یہ کام تو بڑا شرمناک ہے کہ شریف کا حق رذیل کو دے دیا جائے۔ آیت 107 109، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تم کو سناتا ہوں اور ان میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کرتا، جو کہ تم پہنچا دیتا ہوں، اس لیے تم اللہ کا خوف کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میں وعظ و نصیحت پر تم سے کچھ اجرت تو نہیں مانگتا، مجھے اس کا ثواب اللہ کے ہاں ملے گا،
میرا صلہ وہیں ہے وہیں جمع ہو رہا ہے۔ آیت 110۔ پھر میں تم سے مقرر کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری نصیحت مانو، میری صداقت و امانت اور خیر خواہی تم پر آشکار ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے اس میں سچا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، آیت 111۔ قال وما علمی بما كانوا یعملون، آیت 112۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، آیت 113۔ وما انا بطارد المؤمنین، آیت 114۔ ان انا الا نذیر مبین، آیت 115۔ ترجمہ: قوم نوح بولے، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ گھٹیا لوگوں نے تیری پیروی کر رکھی ہے؟ فرمایا، مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کام کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے سپرد ہے۔ اگر تم کو شعور ہو، میں ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں، میں تو صرف صاف طور سے ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 111 سے 115 کا۔ تفسیر۔ آیت 111۔ قوم نوح کا جواب، یعنی ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے، بھلا ہم ان کمینوں کے ساتھ جو تمہارے پیروکار ہیں اور تمہاری تصدیق کرتے ہیں تمہاری اقتدا کریں؟ یہ تو ہم میں سے گرے پڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آیت 112 سے 114۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب، فرمایا، مجھے ان کے سابق عملوں سے کیا سروکار، نہ مجھے ان کے سابق عملوں کی قرید کرنے کی ضرورت۔ جب یہ لوگ میرے پاس حق تسلیم کرنے کے لیے آ گئے تو کیا اب میں ان کے پہلے کاموں کی اور پیشوں کی قرید کرتا پھروں؟ میرا کام تو یہ ہے کہ میں ان کی تصدیق قبول کر لوں اور ان کی دلی باتوں کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ ان کا حساب ان کا رب خود ان سے لے لے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے تم اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ شاید آپ سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کمینوں کو اپنے پاس سے بھگا دیں تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ آپ نے ان کی یہ بات نہ مانی ہو اور فرمایا ہو کہ میں اپنے پاس سے ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنا نہیں چاہتا۔ آیت 115۔ میں تو صرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا اور میری تصدیق کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خواہ وہ تمہاری نگاہ میں شریف ہو یا رذیل، اور بڑا ہو یا چھوٹا، میری نگاہ میں سب برابر ہیں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، آیت 116۔ قال رب ان قومی کذبون، آیت 117۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، آیت 118۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، آیت 119۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، آیت 130۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، آیت 121۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آیت 122۔ ترجمہ: قوم نوح بولے، اے نوح، اگر تو باز نہیں آیا تو بلا شبہ تجھے سنسار کر ڈالا جائے گا۔ فرمایا، اے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا تو مجھ میں اور ان میں کوئی اٹل فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو بچا۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں تھے نجات دے دی، اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 116 سے 122 کا۔ تفسیر۔ آیت 116۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم پر بد دعا کی، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت دراز
تک قوم کو دن رات خلوت و جلوت میں، مجلسوں میں اور گھروں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر جوں جوں بار بار انہیں دعوت دی جاتی وہ اور سخت کفر پر اڑ جاتے اور دعوت سے بہرے ہو کر پوری کوشش سے رکے رہتے، یہاں تک کہ آخر میں آپ کو دھمکی بھی دے بیٹھے کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تم کو یقیناً سنسار کر دیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے تنگ آ کر اور نا امید ہو کر اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا کی، جو قبول ہو گئی۔ آیت 117 118 دعا فرمائی کہ اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ سورہ قمر کی آیت 10 میں فرمایا اے رب میں مغلوب ہو گیا، اب تو انتقام لے۔ دعا مانگی کہ اے رب میرے اور قوم کے درمیان ایک قطعی فیصلہ فرما اور مجھے میرے ساتھ والے ایمان والوں کو نجات عطا فرما۔ آیت 119 120 عذاب کی آمد، یعنی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کے تمام تابع داروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ مشحون سامان سے بھری ہوئی کشتی کو کہا جاتا ہے جس پر ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا گیا تھا، اور آپ کے نہ ماننے والوں کو اور تمام مخالفوں کو ڈبو دیا۔ آیت 121 122 اس واقعے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت کی زبردست دلیل ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے محروم ہی رہے۔ افسوس، یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور کمال مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 105 سے 122 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔